اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پرندوں کا علم بھی عطا کیا۔ اللہ تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں، جنوں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بہت بڑی تعداد میں شامل تھی۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنے مقرر حدود سے ادھر ادھر ہو جائے۔ چیونٹیوں کی وادی، صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا، یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی نملہ یعنی چیونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑیوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چیونٹیوں کی اس سلطنت کا نظام اور نسق بخوبی چلا رہی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھی۔ ملکہ چیونٹی بہت سی دیگر چیونٹی کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی ہوئی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چیونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنے فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے چینخ کر کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں تمام چیونٹیوں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ تمہاری کثیر تعداد اس وادی میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ تمہاری کثیر تعداد اس وادی میں ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، جو ان کی فوج میں شامل انسانوں اور جانوروں کے پیروں تلے روندی جا سکتی ہے۔ چیونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے۔ حضرت سلیمان تک ملکہ چیونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کے خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح ملکہ چیونٹی نے کیا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ النمل آیت نمبر 15 اور 19 میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورۃ النمل آیت نمبر 19۔ ترجمہ: اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، ہمیں سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولیاں اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ آیت نمبر 18۔ ترجمہ: سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان
علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر نہ ہو؟ تو وہ خوش ہو کر مسکرایا اس کی اس بات پر، اور اس نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور ایسا عمل صالحہ کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالحہ بندوں میں داخل کر۔ یہ تھی ان آیات کا ترجمہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اب ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔